السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ترجمہ آیت نمبر 43 سے اخیر تک. اکفارکم، کیا کفار تمہارے، خیرن بہتر ہیں، من اولئکم ان لوگوں سے، ام یا، لکم تمہارے لیے، براءتن کوئی چھٹکارا ہے، فی الزبر صحیفوں میں، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، نحنو ہم ہیں، جمیع ایک جماعت، منتصر بدلہ لینے والے، سیہزم ان قریب شکست کھا جائے گا، الجمع جتھا، ویولون اور وہ پھیر لیں گے، الدبر پشتیں پیٹھیں، بلکہ الساعۃ قیامت، موعدہم ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ اور قیامت، ادھا بہت سخت ہے، وامر اور بہت کڑوی ہے، ان بے شک، المجرمین مجرم لوگ، فی دلال گمراہی میں ہیں، وسعر اور جنون میں، یوم جس دن، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار آگ میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، کہا جائے گا ذوقوا چکھو، مسہ چھونا، سقر دوزخ کا، انا بے شک ہم، کل ہر شیء ان چیز کو، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، بقدر ساتھ ایک اندازے کے، وما اور نہیں، امرنا حکم ہمارا، الا مگر، واحدۃ ایک ہی بار، کلمح مانند جھپکنے کے، بالبصر نگاہ کو، ولقد اور البتہ تحقیق، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، اشیاءکم تمہارے گروہوں کو، فہل تو کیا، من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، وکلو اور ہر شیء چیز، فعلوہ انہوں نے کیا جسے، فی الزبر صحیفوں میں ہے، وکل صغیر اور ہر چھوٹا، وکبیر اور بڑا، مستطر لکھا ہوا ہے، ان بے شک، المتقین متقی لوگ، فی جنات باغات میں ہوں گے، ونہر اور نہروں میں، فی مقعد جگہ میں، صدق سچائی کی، عند ملیک بادشاہ کے نزدیک، مقتدر جو اقتدار والا ہے. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا آیا ہے؟ اکفارکم، کیا تمہارے کفار، تمہارے کافر. خطاب ہے قریش سے، اہل عرب سے. اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر خیرن بہتر ہیں من اولئکم ان کافروں سے، یعنی جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے ان جھٹلانے والوں سے بہتر ہیں جن کی ہلاکت کے واقعات اور قصے پیچھے گزر چکے ہیں؟ اگر تو بہتر ہیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور ان پہ وہ عذاب نازل نہ ہو جو پچھلی قوموں پر نازل ہوا تھا. لیکن اگر ایسا نہیں، اور اگر یہ ان لوگوں سے بڑھ کر شر پسند نہیں تو ان سے اچھا بھی نہیں، کیونکہ دونوں کے اندر غلطی تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے نبی کا انکار اور جو بات اللہ نے ماننے کو کہی اس کے ماننے سے انکار. ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے، میثاق لکھ رکھا ہے جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس وعدے کی بنا پر، اس خبر کی بنا پر تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں کو بچا لیا جائے گا. لیکن اس بات میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں، عقلاً بھی ممکن نہیں اور شرعاً بھی ممکن نہیں کہ ایک ہی جیسا کام کرنے والوں میں سے کچھ کے لیے تو سزا لکھ دی جائے اور کچھ کو عذاب دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. اور یہ حکمت اور انصاف کے بھی منافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سارے رسولوں سے زیادہ صاحب تکریم ہیں، تو اس لیے اگر تم ان کا انکار کرتے ہو تو پھر یہ تو اور بھی بڑا جرم ہے. تو اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو تمہارے کفار بہتر ہیں اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی برات نامہ ہے، اس لیے تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر تم انکار کرتے ہو. تیسرا دعویٰ، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں، ایسا جتھا ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں، انتقام لے کر رہنے والے ہیں، یعنی ہم کوئی غلبہ پانے والی جماعت ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس زوم کو باطل قرار دیا کہ ان کے پاس تعداد اور سامان حرب اتنا نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پیغمبر پر غالب آ جائیں، پیغمبر سے بدلہ نہیں لے سکتے، غالب نہیں آ سکتے. بنیادی طور پر یہ قریش کا غرور تھا کہ نحن جمیع، جمیع یہاں بمعنی جماعت ہے، ہم ایسی جماعت ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لے سکتے ہیں. اصل میں یہ مکی صورت اور ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد جو تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی تعداد کے بل بوتے پر جیت جائیں گے، ہم اپنے وسائل کے بل بوتے پر ان پہ قابو پا لیں گے. تو انہیں اس بات کا غرور تھا اور یہ ان کا دھوکہ تھا، یہ ان کی سوچ کی غلطی تھی. چاہے کوئی تعداد میں کم بھی ہو یا پھر کوئی اس کے برعکس تعداد میں یعنی کہ مخالف کم ہو اور کوئی تعداد میں بہت زیادہ بھی ہو، تو ان سب کے مقابلے کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں. بظاہر وہ پیغمبر ہیں، ان کی قوم کے ایک فرد ہیں اور ان کے ماننے والے بھی بظاہر انسان نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے. اور پچھلی قوموں کے واقعات سے یکے بعد دیگر ان تمام صورتوں کے اندر اسی وجہ سے، یعنی ابتدائی مکی صورتوں کے اندر اسی وجہ سے یہ واقعات ریپیٹڈلی مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں، مختلف لینتھ کے ساتھ انہیں بتائے گئے تاکہ یہ ان کے حالات سے عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں اور وہی غلطی ریپیٹ نہ کریں اور اپنی افرادی قوت کی کثرت پر غرور نہ کریں
لیکن بالآخر انہوں نے بھی دھوکا کھایا. جیسے عاد نے کہا تھا نا، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ قوت کس کی ہے. فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، اور یہ ساری نہریں اور یہ دریا میرے ہیں اور میں ان سب قوتوں کا مالک ہوں. اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت مثالی ہے، اور یہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ لائف سٹائل ختم کر دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الزخرف میں بھی فرماتے ہیں کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، کہ ہم ان سے بھی زیادہ قوت میں سخت لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ ہم پہ قابو پا جائیں گے، غالب آ جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو بیان کر دیا، ان کو ان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ جماعت شکست کھا جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پھر ہو کے رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت بڑی جماعت کو غزوہ بدر کے دن زبردست شکست سے دوچار کیا تھا، اور ان کے بڑے بڑے بہادر اور سردار قتل ہوئے تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا. اور یہ سب سے پہلا موقع تھا جب انہیں شکست ہوئی تھی. ان کی تعداد تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان بتائی جاتی تھی، اور مسلمان اس کے مقابلے میں صرف 300 تھے، 300 سے چند ایک اوپر 313 تعداد بتائی جاتی ہے. اور یہ میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، جو اگرچہ تعداد میں کم تھے، ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی ہے اللہ کے اذن سے. تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ کا سہارا لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ آیت پڑھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں، یا اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. تو ابو بکر نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اب بس کیجیے، آپ نے اپنے رب سے التجا کرنے میں حد کر دی ہے. آپ اس دن سرہ پھین کر چل پھر رہے تھے. جب آپ خیمے سے باہر نکلے، یعنی دعائیں کر کر کے، تو اس کے بعد طویل سجدے میں آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھی. تو ساتھ ہی یہ آیت پڑھ رہے تھے جب آپ خیمے سے باہر نکلے، کیونکہ آپ کو خوشخبری دے دی گئی تھی. اور وہ آیت بہت پہلے ابتدائی دور میں اتری تھی جب بہت شدید مخالفت کا سامنا تھا، تو وہ یعنی یاد دہانی کرا دی گئی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. آپ فکر نہیں کریں، چاہے آپ کی تعداد تھوڑی ہے لیکن یہ مقابل جتھا جو ہے یہ ہرا دیا جائے گا. سیہزم ہزیمت اٹھائے گا، شکست کھائے گا. الجمع جماعت، کیونکہ یہاں جمع کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ کہتے تھے نحن جمیع منتصر. تو اس کے جواب میں فرمایا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. کہاں سے ینتصر ہوگا؟ وہ تو خود پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ 300 سے کچھ اوپر تھے، اور مشرکین کا جائزہ لیا تو وہ 1000 سے زائد معلوم ہوئے. یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑھ رکھی تھی. دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. میں یہ دوبارہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی دعا کرنے کو کوئی سلیقہ آنا چاہیے. بعض اوقات جب ہم سخت پریشان ہوتے ہیں تو دعا نہیں کرتے. یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا بہت سالوں سال پہلے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، لیکن اس کے باوجود بھی، خوشخبریوں کے باوجود، تسلیوں کے باوجود، آپ اللہ کے آگے آہوزاری کر رہے ہیں. اور یہی چیز ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ زندگی میں جب بھی حالات مشکل ہوں، زندگی تلخ ہو، تو دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے، لوگوں پر اعتماد کرنے کے بجائے، لوگوں سے مدد طلب کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور خوب خوب دعائیں کی جائیں.
تو آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی. دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا جو تو نے مجھ سے کیا، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ آخری پیغمبر تھے، پھر کون آئے گا اس سارے چیزوں کو کروانے کے لیے. اسی طرح آپ مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی، یعنی آپ اپنے آپ کو بھی فراموش کر چکے تھے. یہ دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر آپ پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری فریاد قبول کر لی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار آئیں گے، آتے جائیں گے قطار اندر قطار اب بھی. تو جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو شکست ہوئی اور ان میں سے 70 قتل ہو گئے، 70 گرفتار بھی کر لیے گئے، حالانکہ کرنے والوں کی تعداد اتنی کم تھی. اور جو سب سے زیادہ ستانے والے شدید قسم کے دشمن لوگ تھے مکہ کے، 24 سردار ان کے، ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور پھر قتل کرنے کے بعد کلیب کے کنویں میں ان کی لاشیں پھینک دی گئیں. کہتے ہیں سخت گرمی کا دن تھا اور ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی تھی، تو دفن کرنے کا تو موقع ہی نہیں تھا اور ذلیل و خوار ہو کر انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا تھا کہ کیا اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کر دکھایا. سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. یہ تو دنیا کی ہزیمت اور دنیا کی رسوائی تھی، اصل تو شامت قیامت کے دن آئے گی جو ان کے وعدے کا اصل وقت ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت ہے اور زیادہ کڑوی ہے، بہت سخت ہے، بہت بڑی بلا ہے. داہیہ کہتے ہیں بڑی چیز کو، داہیۃ العرب یعنی عربوں کے جو بہت بڑے سمجھدار ذہین فتین لوگ تھے، ان میں جیسے عمرو بن العاص تھے، ان کو داہیۃ العرب کہتے ہیں. تو دال ہا یا اس کا روٹ ہے، تو ادھا اسی سے ہے. یعنی قیامت جو ہے وہ سخت مصیبت کا دن ہے جس کو کسی بھی طرح دور کرنا ممکن نہیں، اور وہ بہت کڑوی بھی ہے، اور اس دن ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی. یعنی سخت مشقت کا، تکلیف کا ایسا دن ہے کہ جس کا صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے، جس کی اصل سختی اور اصل تکلیف تو وہیں جا کر پتہ چلے گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سزا کے بعد آخرت کی سزا کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا، اور قیامت کے دن تو کہیں بھاگ بھی نہ سکیں گے. دنیا میں تو سیولون الدبر، لیکن وہاں کی سنگینی اور وہاں کی تکلیف اور وہاں کی کڑواہٹ اور تلخی، اور پھر وہ عذاب جو جسموں کے اندر، روح کے اندر سرایت کر جائے گا. کیونکہ امر کا لفظ جو ہے مرن سے بھی ہے، جس کو کڑوا ہونا کہتے ہیں، اور مرہ یا مرو گزرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے اندر سرایت کر جانا. اور امر کیوں کہا گیا، کڑوے سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہم جتنے بھی ذائقے ٹیسٹ کرتے ہیں نا، چکھتے ہیں، نمکین، میٹھا، کھٹا، کڑوا، ان میں سب سے زیادہ سخت کون سا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. پچھلے ہفتے کسی نے آپ میں سے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے فذوقوا ذوقوا عذابی ونذر، یعنی ذائقے کا لفظ کیوں ہے؟ تو ذائقے کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ ساری سکن کے مقابلے میں زبان ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھنڈے گرم کے علاوہ ٹیسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. تو عذاب کا مزہ چکھو، یعنی وہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا نمکین ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں، یعنی شدت کو ظاہر کر رہا ہے ذوقو کا لفظ. یہ بھی آتا ہے ذوقو مس سقر، یعنی مس ہے ٹچ، یعنی آگ کا لگنا جو ہے اس کا بھی ذائقہ چکھو. ویسے بھی ہوتا ہے نا، ہمارے اردو کی زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں اب مزہ چکھو، اب تمہیں مزہ آئے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا تو وہ زبان پر آئے گا، یعنی وہ تمہاری روح کے اندر سرایت کر جائے گا.
زبان اگر چکھتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو چیز بھی ہم چکھتے ہیں اس کے اثرات ہمارے پورے جسم پر پڑتے ہیں. کچھ بھی ہم اندر لے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گٹ جو ہے ہماری، اس کی بھی ایک فیلنگ ہے، اس کی بھی ایک انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر بھی ایک دماغ ہے، وہ بھی ہماری سوچ بچار میں مدد کرتی. یعنی یہ ساری ایک ون ہول باڈی ہے ہماری. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف دیکھنے سے ہی انسان کپ کپا جاتا ہے، چاہے ان کو ٹچ نہ کرے، اس کے قریب نہ جائے، اس کی باڈی پہ اثر بھی نہ کرے، صرف آنکھ سے ہی اس کے اثرات انسان پہ آ جاتے ہیں. کچھ چیخیں ایسی ہوتی ہیں کہ سن کے موت واقع ہو سکتی ہے، اتنی شدت کے اثرات انسان کے جسم اور روح پر پڑتے ہیں. اور ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا اور واقعی بھی، تو یہ خوشی کے مواقع ہوں یا تکلیف کے مواقع ہوں، دیکھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہوں یا سننے سے یا چکھنے سے، یہ ساری کی ساری اچھی ہوں تو انسان کی لذت، مزے اور خوشی میں اضافہ کرتی ہیں، اور بری ہوں تو انسان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہے. سعر کے دو معنی ہیں، ایک تو دیوانگی اور دوسرا حریق، جلنے کا مزہ. سعیر اسی سے ہے، یعنی دنیا میں وہ گمراہی میں ہے اور آخرت میں آگ میں ہوں گے. اور وہ دنیا کی گمراہی کیا ہے؟ علم کی گمراہی اور عمل کی گمراہی. ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، علمی ہدایت اور عملی ہدایت. تو قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان پہ آگ بھڑکائی جائے گی، اور حتیٰ کہ ان کے جسم سے بھی آگ کے شعلے نکلیں گے، کیونکہ انسان کے جسم جو ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی. جیسے لکڑی ہے نا، تو لکڑی کو آگ میں ڈالا جائے تو اسے شعلے نکلتے ہیں، اسی طرح جب یہ جسم آگ میں پھینکے جائیں گے تو وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، جہنم کو بھڑکانے میں اور زیادہ مدد دیں گے. فی ضلال وسعر، اور یہ سزا جو ہے یہ مجرموں کا انجام ہے. اور مجرم سے مراد سارے وہ لوگ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں تو کفر کی گمراہی مراد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنا، اور اسی طرح سیدھے رستے کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنا، یہ سب بھٹکنے کی قسمیں ہیں. اور جان بوجھ کر بھٹکنا بھی ایک جرم ہے. تو بہرحال ان لوگوں کو دنیا میں گمراہی ہی ملی، ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت میں آگ ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. ان کی جلدیں اس سے پک جائیں گی، اور جب جلدیں جل جائیں گی تو ان کو دوسری جلدوں سے بدل دیا جائے گا. تو مجرم لوگ جو ہیں وہ جنت کا راستہ بھولے ہوئے ہیں، اس لیے سعیر میں جا گریں گے. یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے. علی وجوہہم، اپنے چہروں پر. کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کا چونا. یعنی قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا. کبھی آپ نے کسی مردار کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بچپن میں دیکھا ہو، کوئی مرا ہوا کتا ہے تو اسے کوئی گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، یا مری ہوئی بکری ہے تو اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. یا کسی زندہ انسان کو بھی بعض اوقات، بعض تو مائیں اتنی بے رحم ہوتی ہیں کہ بچوں کو گھسیٹ کے ادھر سے ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں، تو اس سے جسم کے اوپر نشان بھی پڑ جاتے ہیں. اور یہ انسان کی انتہائی بے بسی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی اسے گھسیٹے پکڑ کہ وہ اپنے آپ کا دفاع نہ کر سکے. اور پھر پہلو کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹنا بھی کوئی اچھا نہیں، لیکن چہرے کے بل، ذرا آپ سوچیں کہ بڑے بڑے یہ لیڈر ہیں اور سردار ہیں، اور ان کا انجام یہ کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا. چہرہ جو تمام اعضاء میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف عضو ہے، اور انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس عذاب میں تکلیف بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی، دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہ ہم ان کو چہروں کے بل جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. پھر دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس سورۃ طور میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہ جہنم میں ان کو دھکے دے کے گرایا جائے گا، پھر اس میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کی تکلیف چکھو. یعنی اس آگ کا جو غیظ و غضب ہے اور اس کے شعلوں کا جو بھڑکنا ہے، اس کو اب دیکھو کہ کیسا ہے یہ سب. تو یہ گھسیٹنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے جو جہنم پر مقرر ہیں.
اور وہ اپنے آپ کا کچھ بھی بچاؤ نہ کر سکیں گے، اور ہر طرح کی ذلت ہوگی، اور جہنم میں پھینکے بھی اوندھے منہ جائیں گے۔ سورۃ النمل میں آتا ہے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وتغشا وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے تلفح وجوہہم النار۔ یہ ساری تکلیفیں اور یہ سارے عذاب چہرے کے ہیں، تلفح، تغشا، یسحبون، تقلب اور کبت۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ جھوٹی عزت کس کام کی دنیا میں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ تو سوچتی ہوں کہ چہروں کا جب یہ حال ہوگا تو چہروں کی شکل کتنی بگڑ جائے گی۔ دنیا میں اگر آپ نے کبھی جلے ہوئے چہروں کی کوئی تصویر دیکھی ہو، یا جن لوگوں کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یا کوئی چیچک نکل آتی ہے، پہلے زمانے میں بیماری ہوتی تھی اسمال پاکس، یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز چہرے پر ہو تو انسان کو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس رسوائی سے بچیں تو ہر گناہ سے معافی مانگیں اور ہر طرح کی ڈیویشن سے پرہیز کریں، کیونکہ جرم جو ہے، جرم کے درجے ہیں نا، جرم بڑے بھی ہیں اور جرم چھوٹے بھی ہیں، اور ان کا یہ جرم تو بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے مانتی ہے؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں اللہ کا حکم مان لیا جاتا ہے، کن کہہ کے، اور ایک ہم انسان ہیں ڈھیٹ کے مان کے نہیں دیتے۔ استاذہ جب ہم یہ آیت پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ جو کفار ہیں، جو اپنے تکبر کی وجہ سے جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو نہیں جھکاتے تھے، یعنی اپنا ماتھا جو ہے زمین پہ نہیں لگاتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے چہروں کو ہی، جو ان کے چہروں کے بل ہی ان کو جھکا دیا جائے گا۔ بالکل۔ استاذہ جی، میرے بھائی کا جب برن ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 2 منٹ فائر تھی ان کے اوپر، ان کی داڑھی نے آگ کیچ کی اور بہت سارا حصہ اور چہرہ برن ہوا، اور جتنا ٹائم وہ ICU میں تھے پورا چہرہ پٹیوں میں تھا، ایز سچ نہیں، صرف آنکھوں کے علاوہ، اور وہ 2 منٹ کی آگ تھی۔ تو میں جب بھی اس طرح کی آگ کی اور چہرے کے جھلسنے کی آیات سے گزرتی ہوں تو وہ ایک پورا بہت اسٹرانگ ریکیپ آتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ گھسیٹا جانا اور آگ میں رکھا جانا، اور یہ کتنی مدت ہے۔ 2 منٹ نے وہ حال کیا تھا کہ بیوی، ماں، بیٹی، بہن ICU میں جا کے ان کے چہرے کو، پٹیوں والے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے، آنکھیں ہٹا لیتے تھے اپنی۔ تو پتہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم انسان کیسے ہیں کہ پھر بھی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، نہیں چھوڑ پاتے۔ کیا ہماری ایڈکشن ہے گناہوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور آگ سے بچائے۔ سادہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر چیز کا تعلق چہرے ہی سے ہے۔ جب چکھنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی چہرے پر ہی ہے، ایکسپریشنز کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی چہرے پر ہی ہے، چہرے ہی کے اوپر ماتھا ہے جسے اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ تو واقعی ہمارا چہرہ ہی تو ہے جو ہمارے اندر کی اور ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہی وہ چہرہ ہے جو ایسے عذاب کو جھیلنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی محفوظ رکھے۔ اسی پہ ایک لیکچر شیئر کیا تھا کسی نے کہ جب انسان، جو اسکالر تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب انسان کمپلین کرنا شروع کرتا ہے
تو اللہ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو اور مشکلات میں ڈالتے جاتے ہیں. تو چیزوں کی، نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے اور ان کے اوپر فوکس کیجیے. میں انسانوں کا ہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ، شوہر، بچے، ہم پتہ نہیں کیوں ان کی برائیوں پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور ظاہر ہے جب ہم برائیاں ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھر برائیاں ہمیں دکھاتا ہے شیطان، اچھائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے. ہم الٹا کام کر رہے ہیں کہ ان کی برائیوں کو ڈھانپنے کے بجائے ہم ان کی اچھائیوں کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. جیسے سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت دی. یعنی ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور پھر اس کو اس کے کرنے کا کام بھی سکھا دیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقدیر کے کچھ ارکان ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی، خلق اللہ کی ہے، چاہے آسمانوں میں ہے کوئی چیز یا زمین میں ہے، اور صرف اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ سب اس کے علم میں بھی ہے، ایک ذرے سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم میں ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے علم میں ہے، جاندار بے جان سب کے سب. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے ان سب کو اس نے لکھ بھی رکھا ہے، سب کی انوینٹری بھی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور پھر ان ساری چیزوں میں جو تصرفات ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور پھر ان کی تقدیر بنائی اور اس تقدیر کو لکھ دیا. اور یہ جو کہا گیا نا کل شیء خلقناہ بقدر، تو قدر کے یہاں دو معنی کیے گئے ہیں. نمبر ایک، مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی جتنا ہم نے ارادہ کیا تھا نہ اس سے زیادہ اور نہ اس میں کمی. نمبر دو، تقدیر کے ساتھ، قضاء و قدر کے ساتھ پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر کام مقرر اندازے سے ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے ہوتا ہے. سورۃ المرسلات میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، تو کتنا اچھا ہم اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. یعنی ہر چیز اندازے سے ہے اور پھر وہ اندازہ بہت بہترین ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ کرنے والا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اندازے سے پانی برسانے والا ہے، یعنی بارش بھی ایک اندازے سے آتی ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، سورۃ الزخرف میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ جتنا پانی داخل ہوتا ہے اور جتنا اس سے نکلتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر اسی طرح موت کا وقت مقرر کرنے والا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، یعنی ایک اسکوئر بنایا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا، لکیر ڈالی جو اس اسکوئر سے مربع سے باہر نکل رہی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط کے دائیں اور بائیں جانب چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلے ہوئے وہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی مشکلات ہیں. جب انسان ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے، ہم سب کا ایکسپیرینس ہے. یعنی انسان، اس کی خواہشات
اور اس کے راہ میں آنے والی مشکلات، اور اسی طرح زندگی کا ختم ہو جانا۔ پھر اسی طرح بندوں کی آزمائشوں کی بھی ایک مقدار مقرر ہے، اس سے بڑھ کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے ہم ایک روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزہ ایک بھوک پیاس، ایک صبر، ایک انتظار کا نام ہوتا ہے کہ کب کھلے گا، لیکن اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو روزہ بھی کھل جاتا ہے، تو وہ ایک آزمائش ختم ہو جاتی۔ تو آزمائش کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، طوالت کتنی ہوگی، اور ختم کب ہوگا، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی انسان ہے اور انسان کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں بھی تقدیر کے ساتھ ہیں۔ چاہے بادلوں کا آنا ہے، چاہے برف کا برسنا ہے، چاہے بارش کا برسنا ہے، چاہے ریت کا اڑنا ہے، آندھیوں کا آنا ہے، سمندر کا پانی ہے، ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کچھ بتایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ انسان ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اچھے اور برے حالات میں اللہ کی طرف ہی پلٹے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور تقدیر پر ایمان نہ لانے پر شدید وعید بھی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل: والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پہ مت جاؤ، اور اگر ان سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے تقدیر پر ایمان نہ لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت، یعنی انا کل شیء خلقناہ بقدر، میری امت کے آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں، میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر 3 چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ نمبر 1، ستاروں پر ایمان لانا، اور یہ آپ دیکھیں ہاروسکوپ وغیرہ کس قدر عام ہے، کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ ستارہ کیا کہتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، ریڈیو ٹی وی کے اوپر اس کے پروگرام آتے ہیں۔ نمبر 2، تقدیر کو جھٹلانا، اور نمبر 3، حکمران کا ظلم کرنا۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہر چیز کی تقدیر اللہ نے ہی مقرر کی ہے۔ اس پہ تفصیل ہم فقہ القلوب میں بھی پڑھ چکے ہیں، کافی کتاب القدر میں، بخاری میں بھی پڑھا ہے، اور ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے۔ یہاں صرف یاد دہانی مقصود تھی کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں، سب کو انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور سب کچھ وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس اختیار ضرور ہے کام کرنے کا، لیکن وہ اپنا اختیار صرف اس حد تک استعمال کر سکتا ہے جب تک اللہ کی اجازت ہو، جہاں تک اللہ کا اذن ہو، اس کے بعد نہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، تقدیر کا پابند بنایا، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان تھا۔ اسی لیے فرمایا، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، ایسے ہی کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کی جھپک ہو۔ یعنی ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں صرف ایک بار فیصلہ کرتے ہیں، ایک بار حکم دیتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے حکم سے اتنی تیزی کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے جیسے آنکھ کی تیزی جھپکتی ہے۔ یعنی آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم واقع ہو جاتا ہے لمحے کی لمحے میں، آن کی آن میں۔ اور اس کا بہت دفعہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جیسے زلزلہ آتا ہے
تو بعض اوقات چند سیکنڈز کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات صرف ایک جھٹکا ہوتا ہے، اونلی ون. بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، دور دور تک تباہیاں پھر جاتی ہیں. ایک آن اور ایک حکم سے زمین پھٹ جاتی اور آبادیاں غرق ہو جاتی ہیں. بہت سے بامز اور بہت سے لوگ مل کر بھی کسی جگہ کی ایسی تباہی کرنا چاہیں کر نہیں سکتے جو صرف اللہ کے ایک حکم سے ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن بھی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہی کلمے کے ساتھ جمع ہو جائے گی، اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی جو قبروں میں دفن ہیں اور جو کیڑے مکوڑے اور حشرات اور جانور، سب کو جمع کر لیا جائے گا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. ایک چیخ ہوگی، سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. تو یہاں جیسے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے کی دیر ہے. لیکن انسان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. باقی مخلوق تو ایک لمحے میں بات مان جاتی ہے، اور ہم بار بار پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے، بار بار یاد دہانی. ہمارے بڑے، ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ان کو ایک ہی بات روز، ایک ہی بات روز کہ اللہ کا حکم ہے، نماز کی پابندی اور جو بھی چیزیں ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی. تو جس رب کی اطاعت پوری کائنات میں اتنی ہو رہی ہے، اس کو ہماری اطاعت کی ضرورت بھی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم تم سے پہلے کئی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے. اشیاءکم یعنی تم جیسی جماعتیں. یہاں قریش کے کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کیا تم اس سے نصیحت نہیں پکڑو گے پچھلے واقعات جو تمہیں سنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں؟ فہل من مدکر، تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس سے نصیحت لے، جو اس سے سبق پکڑے. یعنی گزشتہ قوموں میں، امتوں میں سے جن لوگوں نے ویسے ہی عمل کیے جیسے تم نے کیے، یعنی جس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ایسے ہی تم نے بھی کی، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے اور یہ بتائے کہ اللہ کی سنت اولین و آخرین میں ایک ہی رہی ہے، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، ان کے اور ان کے درمیان فرق نہیں. تمہارے ساتھ والوں کے ساتھ، تمہارے طریقے والوں کے ساتھ، تمہارے اشیاء کے ساتھ، اشیاء شیع ان سے ہے، تمہارے گروہوں کے ساتھ کیا ہو چکا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جسے وہ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کوئی بھی جو نیکی اور بدی کا فعل سر انجام دیتے ہیں وہ ان کے صحیفہ تقدیر میں لکھا ہوا. زبر سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک تو تقدیر، جو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور اسے کہا لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ ورنہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب لکھ دو. تو وہ اللہ کا علم تھا جو لکھا ہوا ہے، تقدیر ازلی جس کو کہتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، یعنی جو سابقہ امتوں نے کیا یا آنے والی قومیں کریں گی یا تم لوگ کر رہے ہو، سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی انسان کا ہر کام لکھا ہوا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ایک تو ہے نا کہ اللہ کا علم لکھا ہوا ہے اس کے علم کی روح سے، لیکن اس پر جزا سزا مرتب نہیں ہوتی. اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کون تابعدار ہے اور کون نافرمان ہے، لیکن اس بنا پر وہ کسی کو سزا نہیں دیتا. لیکن وہی کام جب بندہ کرتا ہے تو پھر اعمال نامے میں دوبارہ لکھا جاتا ہے، فرشتے دوبارہ لکھتے ہیں، اور اس کی بنا پر جزا و سزا جو ہے وہ مرتب ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. اور کتاب رکھی جائے گی، یعنی بک آف ڈیڈس، تو مجرموں کو تم دیکھو گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، اس سے جو اس کے اندر ہوگا لکھا ہوا. کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کے لوگوں کے سب کے اعمال نامے تیار ہیں اور رکھے ہوئے ہیں، سب کے ریکارڈز مینٹینڈ ہیں.
اور قیامت کے دن وہ سب ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے. تو کام ہونے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے اور کام ہونے کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت تک ہونے والے سب کام لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. اور پھر کرام کاتبین، وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین. اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے ہمارے اعمال پر. وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو ان کے اثرات پیچھے قیامت تک رہیں گے وہ بھی لکھ رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ میں ہے. اللہ اکبر. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اس کی زبان سے ایک بات نہیں نکلتی مگر یہ کہ ایک ہوشیار نگہبان فرشتہ لکھ لیتا ہے فوراً. تو اگر اقوال لکھے جا رہے ہیں تو اعمال تو پھر اعمال ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے اور انسان کے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کل صغیر و کبیر، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی، محفوظ کی ہوئی ہے. یعنی ایک کانٹا بھی انسان کو جو چبھتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں نا، اگر انسان اجر کی نیت سے صبر کرتا ہے. بندے کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ لکھ لیا جاتا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر گناہ جو ہیں ان کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے. اسی طرح چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے کسی سے مسکرا کے ملے اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. پھر اسی طرح حلال کمائی سے ایک کھجور بھی جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں جیسے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو صدقہ کرتے ہوئے خوشی سے دینا چاہیے. تو وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، ہر عمل لکھا ہوا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے. انسان کو کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلے سے ہی اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو بندے کو اس طرح صبر آ جاتا ہے. اس علم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ ہونا تھا، ہونے والی بات ہی ہو گئی. اور پھر اللہ سے خیر مانگے انسان، اللہ سے شکوہ نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، ناشکری نہ کرے، کفر کے کلمات زبان سے نہ نکالے، کیونکہ ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. تو اللہ کے اذن سے ہی ہر مصیبت آتی ہے اور پھر وہ اللہ کے اذن سے ہی چلی جاتی ہے. تو جو مصیبت نہیں آنی وہ نہیں آنی، تو اس کے بارے میں ہم اور فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو آنی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے، عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. کڑوی دوائی کس لیے ہوتی ہے؟ علاج کے طور پر. کبھی سرجری کی بھی ضرورت پڑتی. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہیں. نہر مراد یہاں انہار ہیں. تو متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں. وہ آخرت میں باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. ایسے باغ جن میں پھل بھی ہوں گے اور گھر بھی ہوں گے، بہتی نہریں بھی ہوں گی، بلند و بالا محلات ہوں گے، نہایت لذیذ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی. ان المتقین فی جنات و نہر. اور خاص طور پر جنات کا یہاں ذکر کیا گیا، ایک جنت نہیں، جنتوں کا ذکر کیا گیا. سورۃ الرحمن آپ پڑھیں گے تو اس میں 4 جنتوں کا ذکر ملتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور پھر نہروں کا ذکر، پانی کی، شراب کی، شہد کی، دودھ کی نہریں. بعض نے نہر کا معنی یہاں روشنی بھی کیا ہے کہ روشنیاں ہوں گی. پھر نعمتوں کی کثرت. تو دنیا کے باغوں اور دنیا کی نہروں اور وہاں کے بہت بڑا فرق ہے. وہاں کے حسن کا نظارہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا. فرشتوں نے جب جنت کا حسن اور جمال دیکھا تو بہت مروب ہو گئے.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودیں اور اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، ہے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. اور پھر وہاں کے جو باغات ہیں، باغ تو ویسے ہی انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں کے باغات جو ہیں ان میں بڑے بڑے درخت ہوں گے، لمبی شاخوں والے ہوں گے، گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، اور پھر سونے کے تنے ہوں گے، درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جنت میں وادیاں بھی ہوں گی. تو جنت کا حسن اور روشنی جو ہے وہ کسی نے دیکھی نہیں. صرف دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے الفاظ سے صرف ایک تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں. تو وہاں کی خوشبو ہو یا اس کی روشنی ہو یا اس کی زمین ہو یا آسمان ہو، وہ یہاں سے بہت مختلف ہوگا. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق کی مجلس میں، سچائی والی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر مقعد بیٹھنے کی جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے، صدق سچائی کے لیے. ملیک ملک سے ہے، اور مبالغے کے لیے فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کا وزن جو ہے وہ مبالغے کا ہے نا. ویسے تو ملک بھی آتا ہے نا بادشاہ کے لیے، تو یہاں ملیک آیا ہے، بہت بڑا بادشاہ. اور مقتدر قادر اور قدیر بھی ہے، لیکن جب حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو صفت کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت رکھنے والا جو بادشاہ ہے اس کے لیے. تو یہاں متقین کی شان بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا کریں گے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے جو ملاقات کریں گے اس کی تفصیل صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. بس میں نے کہا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے. میں نے کہا کہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ یعنی وہ سفید شیشہ جمعہ ہے، اور میں نے کہا کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعے کے دن واقع ہوگی، اور ہمارے ہاں یہ دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن، اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. میں نے پوچھا کہ تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے کہا، بے شک آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر عام اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. پس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی وہاں جا کر جمعہ پڑھ کے واپس آنے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں، اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. وہاں پر ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور یہ بھی دراصل اہل ایمان کو عزت بخشنے کے لیے ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے نا، المقسطون عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے. ان یمین الرحمن، رحمان کی دائیں جانب، وکلتا یدیہ یمین، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرتے ہوں گے اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور جس چیز پر وہ ذمہ دار بنائے گئے. نو فیوریٹزم، سب کے ساتھ اچھا، سب کی خیر خواہی، اولاد میں انصاف. اور اسی طرح اگر فیصلہ کوئی کروانے آئے، دو لوگ کوئی جھگڑا لے کر آئے، یا پراپر ججز ہوں جو کورٹس میں بیٹھتے ہیں، تو انصاف کی بات کریں، یعنی کسی کی طرف داری نہ کریں، چاہے وہ یعنی کتنا خطرناک انجام لانے والا ہو، لیکن
اتنی بڑی عزت ان کو دی جائے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو عدل کتنا پسند ہے، عدل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے عدل کرنے والوں کے لیے. کیونکہ عدل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک تو انسان کے اپنے نفس کی اکساہٹیں ہوتی ہیں تو انسان کسی نہ کسی طرح مائل ہو جاتا ہے اور دوسرے کا حق بھول جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انصاف کی بات کرنے سے دوسرا جو مخالف فریق ہوتا ہے جس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے. اور بعض جگہوں پر تو آپ دیکھیں کہ ان کو مروا بھی دیا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان لوگوں سے نہ ڈرے، عدل کی بات کرے تو قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ جو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہاں پر جو صفت بتائی گئی ہے وہ سچائی کی بتائی گئی ہے کہ وہ حقیقی عزت کی جگہ، سچی بیٹھنے کی جگہ یعنی حقیقی عزت کی جگہ ہے. تو یہ حقیقی عزت کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں کیا کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور خاص طور پر سچائی اختیار کرنے والے، سچائی اختیار کرنے والے. کیونکہ سچائی کی بہت بڑی ویلیو ہے. سب سے بڑا سچ تو اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے احکامات کو ماننا ہے. اور پھر نیت کی سچائی کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اگر ہم زبان سے کہتے بھی نا تو جھوٹ شمار ہوتا ہے، منافقت شمار ہوتی ہے اگر ہماری نیت اور دل ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دل سے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت لوگوں کو ایسی باتیں سناتے رہیں جس سے ان کا دل توڑتے ہیں. وہ خاموشی اختیار کرے. ہر بات ضروری نہیں ہوتی کہ انسان کرے ہی کرے. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جہاں مجرموں کا انجام بتایا گیا وہاں متقین کا بھی بتا دیا گیا. یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ اپنے اختیار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے جا رہے ہیں، اور یہ کہ کام ہونے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے اور کام ہونے کے بعد بھی لکھا ہوا ہے. اس کا تھوڑا سا مجھے اللہ کو سب نالج ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ ہم میں سے کون کیا 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 کرے گا. وہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم اپنے وقت پہ دنیا میں آئے اور اب ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، اور وہی کر رہے ہیں جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کریں گے. لیکن جو پہلے لکھا ہوا تھا نا، یعنی پہلے سے اللہ کو پتا تھا کہ کون کیا کرے گا، اس کی بنا پہ اللہ سزا جزا نہیں دے گا. دنیا میں انسان آ کے اپنی مرضی اور اپنی اختیار اور اپنی خواہش سے جو کرے گا اس کے بعد اس کو جزا سزا ملے گی. جی السلام علیکم استاذہ جی. ایکچولی جو سورۃ القمر ہے شروع سے بہت اداس کر دینے والی سورہ ہے. ڈفرینٹ قرآن کو بھی میں سن رہی تھی تو بڑے اتار چڑھاؤ ان کی آوازوں میں تھے، اور بہت بار بار جیسے فکیف کان عذابی و نذور فذوقوا مس سقر، اور اسپیشلی آج جو آیات ہم نے پڑھی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، بہت زیادہ خوف دلانے والی آیات تھی. لیکن جب ایٹ دی اینڈ ان المتقین فی جنات و نہر اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس نے بہت زیادہ خوش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دن ہے وہ کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو کسی بھی معاملے میں جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے. تو اپنی طرف سے کوشش کرنا، اور پھر جیسے ہم سجدوں کی جگہوں کی بات کرتے ہیں کہ سجدوں کی جگہیں جو ہیں وہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی. تو آج اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھک جاتا ہے پھر اس دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پیشانیوں کو بچا لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم یہ قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں، یہ خوشخبریاں کیسے پتہ چلیں، اور یہ ڈراوے کیسے پتہ چلیں گے. اسی لیے تو اس صورت میں بار بار ریپیٹ کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ذکر جو ہے یعنی کسی چیز کو اس طرح یاد کرنا کہ اس کے یاد کرنے سے فائدہ ہو اور نقصان کو دور کر سکیں، ہم نصیحت حاصل کر سکیں، عبرت حاصل کر سکیں. اسی لیے اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا،
اس کا مفہوم سمجھنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بے حد ضروری ہے آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے۔ تقدیر کی بات ہو رہی تھی کہ اچھا برا سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے وہ جو کوشش کرتا ہے، لیکن سزا کبھی جیسے کوئی پریشانی یا کوئی بیماری کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً اس پر تقدیر کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن جہاں اچھا ہوتا ہے وہ فوراً ہمارا ذہن جو ہے اپنے اوپر فوراً آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی تقدیر کا ہی ہے، فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات بس شیئر کرنی تھی، جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس کو کتنا ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک فرینڈ تھی، وہ قرآن کی کلاس میں ہماری تھی فرینڈ، تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے 1-2 دن پہلے ہماری ایک ریلیٹیو ہیں، ان کے یہاں بھی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ یقین جانیے استاذہ، دونوں کے ایٹیچیوڈ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ ماشاءاللہ اتنی کام اینڈ کوائٹ اور صبر اور سارا کچھ، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اٹس اے قرآن وچ از کیپنگ می دس پیشنس اینڈ آل دیٹ تھنگ۔ اور وہ جو دوسری والی تھی وہ اس قدر ڈپریشن میں تھی کہ وہ مجھے فون پہ کہتی آئی کین ناٹ، میں اتنی ڈپریشن میں تمہیں ریکگنائز بھی نہیں کر پا رہی، صرف اس لیے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، پھر میں جیسے بچوں کو ساتھ سمجھا رہی تھی کہ سو امپورٹنٹ کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے۔ معانی الکلمات: خشعن، ذلیلتن من شدت الہول، خوف کی شدت سے جھکی ہوئی، ذلیل۔ الاجداث، القبور، قبریں جن کے نشان بھی مٹ جائیں، قبر اور جدث میں یہ فرق ہے۔ مہطعین، مسرعین، تیز دوڑتے ہوئے۔ وازدجر، زجرا و نہرا ان تبلیغ الدعوہ، ڈانٹا گیا، اور نہرا کو بھی یہی معنی ہے۔ فاما السائل فلا تنہر، تو نہ ڈانٹیے، تو نہرا بھی اسی سے ہے۔ ان تبلیغ الدعوہ، دعوت کی تبلیغ سے، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام سے۔ منہمر، متدفق، متدفق کا معنی تیزی سے نکلنے والا۔ قدرہ، قدرہ اللہ فی الازل، اللہ نے ازل میں اس کو مقدر کیا۔ وہو اہلاکہم بالطوفان، اور ان کا وہ ہلاک کرنا تھا طوفان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ لوگوں کو ذرا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے لکھ دیا تھا تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے اس لیے لکھ دیا تھا کہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ کرنے کیا والے ہیں۔ جیسے مثلاً آتا ہے نا، وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس بھی پھیر دیا جائے جہنم سے نکال کے دنیا میں، وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے، کہ ان کی نیچر میں یہی بات ہے کہ یہ غلط راستے کو ہی پسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، نہ اس کو سزا دینے کے لیے اور نہ اس کو جزا دینے کے لیے، اختیار بھی اسی نے دیا ہے۔ علی ذات الواح و دسر، سفینۃ ذات الواح، تختوں والی کشتی، و مسامیرہ، اور کیل، شدت بہا، جس سے وہ مضبوط کی گئی۔ مدکر، معتبر، و متعظ، عبرت پکڑنے والے، نصیحت پکڑنے والے۔ یوم نحس، یوم شؤم، منحوس دن۔ شرب، نصیب من الماء، پانی کا حصہ۔ فتعاطا، تناول الناقۃ بیدہ، اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ فعقرا کا معنی ہے نحرا، اس کو ذبح کر دیا۔ کہشیم المحتضر، کالزرع الیابس، خشک کھیتی کی طرح۔ الذی داست ہو، جس کو روندا ہو، البہائم، جانوروں نے، یعنی مویشی جانوروں میں۔ فتحشم، تو وہ چورا چورا ہو جائے۔ حاسباً، حجارتاً، پتھر۔ فتمارو، شکو، شک کیا۔ وکذبوا، اور جھٹلا دیا۔ ادھا و امر، اعظم و اشد مرارتاً، بہت بڑا اور شدید کڑواہٹ میں۔ مما لحقہم من العذاب فی بدر، اس میں سے جو انہیں بدر کے روز عذاب پہنچا۔ وسعر، سعر کا ایک معنی دیوانگی بھی ہوتا ہے اور ایک معنی عذاب ہے، عذاب جہنم۔ الا واحدہ، الا قولۃ واحدۃ، مگر ایک ہی بات، وہی کن، اور وہ کلمہ کن ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ جھٹ پٹ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مستطر، مستور، مکتوب فی صحائف اعمالہم، لکھی ہوئی ہے، مستور لکھی ہوئی ہے، تحریر شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے ان کے اعمال کے صحیفوں میں، یعنی اعمال ناموں میں۔ مقعد صدق، مجلس حق، سچی مجلس۔
لا لغو فیہ، جس میں کوئی لغو نہیں، ولا تأثیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہے۔ میں جب بھی اس طرح کی آیات پڑھتی ہوں نا جو کسی مجلس سے متعلق، اور اس کی لا لغو فی، یعنی اس میں کوئی لغو نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اور بھی اس طرح کی جو مفہوم کی آیات ہیں، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ دنیا میں ہماری مجالس کیسی ہیں، اور اس میں ہمارا دل کن مجلسوں میں لگتا ہے، کیونکہ آخرت ویسی ہی ملے گی نا جیسی ہم دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی عمل کے اعتبار سے۔ اگر دنیا میں ہمارا دل نیکی کی مجلس میں نہیں لگتا، اور یہاں گھبراتا ہے، اور یہاں اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی، اور یہاں ہمارا ایسی مجلسوں میں جانے کو دل نہیں چاہتا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہاں تو اللہ تعالیٰ بذات خود ہوں گے، یہاں اس کا ذکر ہے، اس کا کلام ہے۔ میں تفسیر قرطبی وغیرہ پڑھ رہی تھی تو اس میں اور بھی تفصیلات تھی، لیکن ریفرنس نہیں تھا کوئی، تو اس لیے پھر میں نے ان کو کوٹ نہیں کیا، ورنہ بہت ہی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح وہاں مجلس ہوگی، کس طرح کی کرسیاں ہوں گی۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں ان اہل الجنت یدخلون کل یوم علی الجبار تبارک و تعالی، ہر روز جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، فیقرؤون القرآن علی ربہم، اپنے رب پر قرآن پڑھیں گے تبارک و تعالی۔ اب اگر دنیا میں کسی کو شوق نہیں تو وہاں کیا شوق ہوگا؟ وقد جلس کل انسان مجلسہ الذی ہوا مجلسہ، ہر انسان کو اس کی اس جگہ پر بٹھایا جائے گا جس کا وہ اہل ہے۔ بڑے رتبے والے بڑی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، سونے کی کرسیوں پر اور پھر ٹیلوں پر، تو ہر ایک کا اپنا ایک ٹھکانہ ہوگا۔ علی منابر من الدر والیاقوت والزبرجد، تو اس میں جو طرح طرح کے ہیرے جواہرات کے ممبر ہوں گے، والذہب والفضہ، سونے چاندی کے، بقدر اعمالہم، جتنے عمل ہوں گے اسی کے مطابق وہ وہاں ملے گا مقام۔ فلا تقر اعینہم بشیء قط کما تقر بذلک، ان کی آنکھیں ایسی ٹھنڈی کسی چیز سے ہوئی نہیں تھی جیسی وہاں ہوں گی، یعنی اپنے رب کا دیدار کر کے۔ ولم یسمعوا شیئا اعظم ولا احسن منہ، اور انہوں نے اس سے بڑی اور اس سے حسین چیز کبھی کوئی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ ثم ينصرفون الى منازلهم، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ قریرۃ اعینہم الى مثلها من الغد، اگلے دن پھر اسی طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ وقال ثور بن یزید خالد بن معدان بلغنا ان الملائکۃ یأتون المؤمنین یوم القیامہ، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ فرشتے مومنوں کے پاس آئیں، قرآن میں بھی آتے ہیں یدخلون علیہم من کل باب، فیقولون یا اولیاء اللہ انطلقوا، کہیں گے اللہ کے دوستو چلو، فیقولون الی این، کہیں گے کہاں، فیقولون الی الجنہ، کہیں گے جنت کی طرف، فیقول المومن انکم تذهبون بنا الی غیر بغیتنا، تو مومن کہیں گے کہ تم ہمیں لے جا رہے ہو الی غیر بغیتنا، فیقولون ما بغیتکم، یعنی ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کہیں گے تم کہاں جانا چاہتے ہو، فیقولون مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ ہم تو وہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو، ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتے، یعنی ہمارے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، اور کیا لینا ہے کہیں جا کے، بس اللہ کا دیدار۔ اور یہ کہ کچھ اللہ کے جو قریبی لوگ ہوں گے وہ جنت میں فرشتے ان کو لے جائیں گے، جبکہ لوگ ابھی حساب کتاب میں ہوں گے، تو ہر ایک اسی کی مجلس میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قرآن سے محبت ہے تو قرآن کی مجلس، قرآن کی کوئی آیت کچھ بھی کان میں پڑ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے انسان کے دل ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی محبوب انسان کی کوئی آواز بھی سن لے تو انسان سارے ہے لگتا فلاں ہے، ہاتھ چھوڑ دیتے، کام روک دیتے، ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی پسند کی کتاب ہو، کوئی پسند کی مجلس ہو، پسند کا کھانا ہو، یعنی ہم دنیا میں کیسے جیتے ہیں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف لپکتے ہیں۔ کیا اللہ کے ذکر، نماز، قرآن، ان چیزوں کی طرف بھی ایسے ہی لپکتے ہیں، ایسی محبت کے ساتھ، ایسی دل کی ٹھنڈک کے ساتھ، ایسی خوشی کے ساتھ، یا ہماری اس سے بڑھ کر کوئی اور ترجیحات ہیں؟ تو ہم سب کو اپنا اپنا حساب اپنے اندر لینا چاہیے کہ میری پرائرٹیز یہاں کیا ہیں۔ تو جو یہاں کر رہے ہیں نا وہی کل وہاں ملنے والا ہے، ویسا ہی مقام، ویسی ہی منزل، ویسے ہی کمپنی، ویسے ہی آنر، جتنا عزت اور آنر ہم یہاں دیں گے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے اس کام کو، اتنا ہی وہاں ملے گا، وہاں ایسی عزت اور تکریم ملے گی۔ وہی جو کہا گیا ان المتقین فی جنات و نہر، آخر تک یہ دراصل متقین کو اکرام دیا جا رہا ہے ان کا ذکر کر کے یہاں کہ یہ سب کچھ انہیں ملنے والا ہے، ورنہ جو اصل میں ملنے والا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کو تو دنیا میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ
ما عبدناک حق عبادتک، اللہ کی عبادت کا ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ الوقفات التدبریہ۔ نمبر 1، اقتربت الساعة وانشق القمر جعلت تلک المعجزۃ وسیلۃ للتذکیر باقتراب الساعۃ علی طریقۃ الادماج بمناسبۃ ان القمر کائن من الکائنات السماویہ ذات النظام المسایر لنظام الجو الارضی، فلما حدث تغیر فی نظامہ لم یکن مألوفا ناسب تنبیہ الناس للاعتبار بامکان اضمحلال هذا العالم وکان فعل الماضی مستعملا فی حقیقتہ۔ ابن عاشور۔ جعلت بنایا گیا ہے، تلک المعجزۃ اس معجزے کو، کون سے معجزے کو؟ شق القمر کی، وسیلتاً ایک ذریعہ، للتذکیری یاد دہانی کا، کس چیز کے؟ باقتراب الساعۃ قیامت کے قریب ہونے کی، علی طریق الادماج، ادماج ہوتا ہے ایک بات کے ذریعے دوسری بات یاد دلانا، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے لا لغو فیہا سے میں نے دنیا کی مجلس کی مثال دی، یعنی ایک بات سے دوسری کو یاد کرانے، اس کو طریقۃ الادماج کہتے ہیں، یعنی ایک بات کے ذریعے دوسری بات کو یاد دلانے کے طور پر اس معجزہ شق القمر کو قیامت کے قریب ہونے کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ بمناسبت ان القمر کائن من الکائنات السماویۃ، اس میں مناسبت یہ ہے کہ چاند آسمانی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، کائن من الکائنات السماویہ، ذات النظامی ایک نظام والا، المسائر جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، لنظام الجو الارضی زمینی فضا کے نظام کے ساتھ، یعنی چاند آسمانی مخلوق ہے جو زمینی نظام کے ساتھ چلتی ہے، جب رات آتی ہے تو وہ نظر آتا ہے اور اس کی روشنی پڑتی ہے اور ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فلما حدث تغیر فی نظامہ، جب اس کے نظام میں تبدیلی واقع ہو گئی، لم یکن مالوفا جس سے انسان پہلے مانوس نہیں تھا، ناسب تنبیہ الناس تو مناسب ہوا لوگوں کو تنبیہ کرنا، للاعتباری عبرت دلانے کے لیے، بامکان اضمحلال ھذا العالم اس پورے جہان کے مضمحل ہونے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب چاند کے نظام میں تبدیلی ہو گئی جس سے پہلے انسان کبھی مانوس ہی نہیں تھا، تو اس اعتبار سے اس معجزے کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ سارا جہان ہی ختم ہونے والا ہے، اس میں بھی تبدیلی ہونے والی ہے۔ وکان فعل الماضی مستعملا فی حقیقتہ، اور فعل ماضی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وانشق القمر یعنی ہو چکا ہے شق قمر۔ السؤال ما المناسبۃ بین قولہ تعالی اقتربت الساعۃ وقولہ سبحانہ بعدہ وانشق القمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقتربت الساعۃ کے بعد وانشق القمر فرمایا، ان میں کیا مناسبت پائی جاتی؟ ایک بات کے ذریعے دوسری بات کو سمجھایا گیا۔ نمبر 2، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعہ قیامت قریب آ گئی، یعنی تعالی ذکرہ بقولہ اقتربت الساعۃ دنت الساعۃ التی تقوم فیہا القیامہ، یعنی تعالی ذکرہ اللہ جس کا ذکر بلند ہے، بقولہ اس کا فرمان ہے، اقتربت الساعہ اس کا مطلب یہ ہے دنت الساعۃ دانیہ، دنا دنو دنیا قریب آ گئی، التی تقوم یعنی وہ ساعہ قریب آ گئی جس میں قیامت قائم ہوگی۔ وقولہ اقتربت افتعلت کے وزن پر تھا، من القرب قرب سے اقتربت، وہذا من اللہ تعالی ذکرہ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا ذکر بلند ہے، انذار لعبادہ بندوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، بطنوع القیامہ قیامت کے قریب آنے کے بارے میں، قیامت کا قریب آنا ایک ڈراوا ہے بندوں کے لیے۔ وقرب فناء دنیا اور دنیا کے فنا ہونے کے قریب ہونے سے ڈرانا ہے مقصود۔ وامر لہم بالاستعداد اور ان کو حکم دینا ہے تیاری کا، لاحوال القیامتی قیامت کے احوال یا ہولناکیوں کے لیے، قبل ہجومہا علیہم اس سے پہلے کہ وہ ان پہ حملہ آور ہو جائیں۔ ہجمہ کا مطلب ہوتا ہے حملہ آور ہونا۔ وہم عنہا فی غفلۃ ساہون اور وہ قیامت کی ہولناکیوں سے غفلت اور بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ساہون۔ طبری۔ مل فائدۃ من اخبار اللہ تعالی عبادہ بقرب الساعہ،
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دینے میں کیا فائدہ ہے؟ انذارا لعبادہ بدنو القیامہ، تاکہ وہ تیاری کریں اور اس سے ڈریں اس سے پہلے کہ وہ آ جائے. یعنی دنو القیامہ اور قرب فنا الدنیا اور استعداد للاحوال القیامہ قبل ہجومها علیہم. جب کہتے ہیں فضا کو، جب اجوا اس کی جمع ہوتی ہے. سطارہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، سطر تحریر کرنے کے معنی میں آتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.